الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أول العدد على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ درود پڑھیے گا باز۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند جملے آپ کی خدمت میں حالیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حکم خداوندی ہے پیغمبر گرامی کو، اے نبی انا آتیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، یہ کوثر کوئی ایسا عظیم تحفہ ہے کہ اس کے ملنے پہ اپنے رب کی نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے۔ یہ تحفہ ایسا تحفہ نہیں، نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے۔ اور قربانی کے بارے میں بھی عرض کروں کہ چھوٹی قربانی ہو تو اس کے لیے لفظ اور ہے، اگر اونٹ کی قربانی ہو تو اسے نہر کہا جاتا ہے۔ یعنی اس تحفے کے ملنے پہ تمہیں بڑی قربانی دینا پڑے۔ بڑی نواز صاحب کی بڑی مہربانی، زیادہ وقت میں نے لینا ہی نہیں۔ فصل لربک وانحر، اے مصطفیٰ تمہیں کوثر عطا کی ہے، اس کوثر کے ملنے پہ نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، قربانی بھی دینا پڑے گی۔ اور یہ جو تیرے دشمن کہتے ہیں نا کہ تو بے اولاد ہے، تو بے اولاد نہیں، ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن بے اولاد ہے، تیرا دشمن بے اولاد ہے۔ اچھا، یہ آخری آیت کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ بات نبی کے الزام پہ جواب کے طور پہ یہ سورہ ہے۔ یعنی نبی کو کچھ بدبخت کہتے تھے کہ کوئی خوف خطرہ اس سے نہیں، اس کی اولاد ہی نہیں، اس کی نسل ہی نہیں، کارواں کسی کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے تو اس کی اولاد ہوتی ہے نا، تو اس کی اولاد ہی نہیں کہہ دے۔ وہ جو کہتے ہیں نا مصطفیٰ کی اولاد نہیں، وہ خود بے اولاد ہیں، وہ خود دم کٹے ہیں۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ اب علماء کی بڑی یہاں پہ وضاحتیں ہیں، لیکن میں اس وقت میں وہ وضاحتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد جنت میں ایک نہر ہے، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ یہ ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں، یہ ساری باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن وہ خیر کثیر ایسی چیز ہے کہ جس کا نبی کی نسل سے تعلق ہے۔
بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے، جس کا نبی کی نسل سے تعلق ہے۔ اور ہمارے علماء معصومین بزرگان یہ کہتے ہیں کہ اس کوثر سے مراد زہرا ہے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی، مکمل ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، مجھے زیادہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اس کوثر سے مراد جناب سیدہ۔ قوم میں پڑھا کرتا تھا، وہاں پہ ہمارے ہندوستانی بھائی طلبہ مختلف موقعوں پہ جب کوئی محفل ہونا ہوتی تھی تو محفل مقاصدہ رکھتے تھے، اور محفل مقاصدہ میں ایک طرح مصرع دے دیا جاتا تھا، سارے لوگ طبع آزمائی کرتے تھے۔ وہاں پہ ایک مرتبہ جناب سیدہ پہ محفل مقاصدہ ہوا اور طرح مصرع دی گئی کہ ہیں سب عصمتیں ہیں بنت پیمبر کے آس پاس۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی ہے، سب عصمتیں ہیں بنت پیمبر کے آس پاس۔ ایک تو اس نے جو طرح لگائی نا، وہ طرح مصرع جو بیان فرمایا وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا سب عصمتیں ہیں بنت پیمبر کے آس پاس۔ وہ کہتا ہے نسل فاطمہ پھیل گئی دریا کی طرح، اور قائل ابتر ہے اب تک ابتری کے آس پاس۔ جس نے ابتر کہا تھا اس کی ہی نسل نہیں، رسول کی نسل ہے، اور رسول کی نسل سیدہ کے توسط سے، زہرا کے توسط سے۔ میں نے عرض کیا تھا میں نے زیادہ نہیں پڑھنا، میرا گھر ہے، بس میں حاضری کے لیے ہی حاضر ہوا ہوں۔ چھوڑ رہا ہوں اس بات کو، 4 بیٹیاں تھیں یا 1 بیٹی تھی، اکیلی تھی، اکلوتی تھی یا چہیتی تھی، اس بات کو چھوڑ رہا ہوں۔ جب نبی گئے ہیں تو صرف زہرا تھی، زہرا کے علاوہ نبی کی کوئی بیٹی موجود نہیں تھی، اگر تسلیم بھی کر لیا جائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ وہ معظمہ کہ جو اکیلی تھیں، تنہا تھیں، روایات مختلف ہیں، ایک روایت کے اعتبار سے 75 دن زندہ رہیں، ایک روایت کے اعتبار سے 90 دن زندہ رہیں، ایک روایت کے اعتبار سے 95 دن زندہ رہیں۔ اور 95 کی روایت کو بھی اگر تسلیم کر لیا جائے تو میرے بھائیوں سوچنے والی بات نہیں ہے کہ نبی کے زمانے میں تو سارے زہرا سے پیار کرتے تھے نا، سارے ادب کرتے تھے نا، سارے احترام کرتے تھے نا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ نبی کے فوراً بعد ان 95 دنوں میں زہرا یہ کہتے ہوئے گزری صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا۔ بابا مجھ پہ ایسے مصائب آئے کہ اگر دنوں پہ آتے تو دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ میں چونکہ طالب علم ہوں، آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، آپ کا مقامی خادم ہوں، یہ تو گھر ہی میرا اپنا ہے۔ میں عرض کروں، کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ۔ الہجوم علی بیت فاطمہ کا لفظ ہی سمجھا رہا ہے کہ کتاب کا مطلب کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب راوی ہیں، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب یہ روایت فرماتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ ابی بن کعب یہ فرماتے ہیں کہ نبی کے وصال کے چند دن بعد میں اپنے گھر میں کھڑا تھا صحن خانہ میں، اچانک گلی میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ جب گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی نا، ابی بن کعب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، نبی کے وصال کے فوراً بعد یہ لشکر کہاں جا رہا؟ عزادارو،
ابی بن کعب کہتے ہیں میں دروازے پہ آیا، میں نے دروازے پہ آ کے اس لشکر کو دیکھا، تقریباً 300 بندہ تھا جو زہرا کو پرسہ دینے کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کی توجہ ہے، میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ بدر میں نبی کے ساتھیوں کی تعداد 313 تھی۔ تقریباً جتنے بندے بدر میں نبی کے ساتھی تھے اتنے ہی بندے زہرا کو پرسہ دینے کے لیے گئے ہیں۔ سید و غیر سید و جو پرسہ دینے کے لیے گئے ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں گئے، ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں بھی تھیں اور آگ بھی تھی، اور در زہرا پہ جا کے انہوں نے کہا کہ علی کو باہر بھیجو۔ سیدہ فرماتی ہیں میں اس خیال سے دروازے پہ گئی، ہو سکتا ہے میرا حیا کریں، ہو سکتا ہے میرا حیا کریں۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کے میں نے کہا علی باہر نہیں نکلیں گے۔ عزادارو جب کہا نا علی باہر نہیں آئیں گے، آنے والوں نے کہا اگر علی باہر نہ آئے ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی کہتی ہیں میں نے دیکھ کے کہا تمہیں نہیں پتا رسول زادی اس میں رہتی ہے؟ کوئی آنے والے اتنے عجیب تھے، کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس مجلس تو مکمل ہو گئی، میں نے اتنا ہی عرض کرنا تھا۔ پھر آنے والوں نے دروازے کو آگ لگا دی۔ الہجوم والا کہتا ہے جب دروازہ کافی جل گیا نا، آنے والے ایک شخص نے بڑی گستاخی سے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کو گرایا۔ عزادارو جب دروازہ گرا ہے نا، جلتا ہوا دروازہ تھا، پیچھے دیوار تھی، درمیان میں سیدہ تھی۔ عزادارو دروازے میں ایک کیل تھی جو زہرا کے پہلو پہ لگی، اور بی بی دیکھ کے کہتی ہے فضا میری خبر لو میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین